شیطان کی تاریخ 80,000 سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا، 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا، 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ پہلے آسمان پر اس کا نام عابد تھا، دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خازن، ساتویں پر عزازیل، اور اب قیامت تک اس کا نام ابلیس ہے۔ یہ واقعہ ایک مشہور عالم دین کے ساتھ پیش آیا جو اپنی عبادت، تقوی اور علم کے لیے جانے جاتے تھے۔ وہ اکثر تنہائی میں عبادت کرتے، روزے رکھتے اور راتیں اللہ کی یاد میں گزارا کرتے تھے۔ ایک دن وہ ایک ویران مقام پر چلہ کشی میں مصروف تھے۔ وہیں ایک نورانی شکل میں ایک شخص ظاہر ہوا۔ اس نے کہا، السلام علیکم، میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ مجھے اللہ نے تمہیں بشارت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ تم اللہ کے مقرب بندے بن چکے ہو۔ اب تم پر نماز فرض نہیں رہی، تم جو بھی کرو گے اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ عالم دین حیران ہوئے، مگر ان کے دل میں ایک لمحے کو غرور آیا۔ انہوں نے سوچا، واقعی میں نے اتنی عبادت کی ہے، شاید اللہ نے مجھے یہ مرتبہ دے دیا ہو۔ کچھ دن گزرے اور انہوں نے نماز روزہ ترک کر دیے، لیکن دل میں ایک بے چینی رہنے لگی۔ ایک رات انہوں نے خواب میں ایک بزرگ ولی اللہ کو دیکھا جو فرمانے لگے، اے بندے، شیطان نے تجھے دھوکہ دیا ہے، اللہ کا کوئی حکم بندے پر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ عالم دین کی آنکھ کھل گئی، وہ رونے لگے اور فوراً توبہ کی۔ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور دوبارہ نماز و عبادت کی طرف لوٹ آئے۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ شیطان کبھی بھی ہمیں کھلے طور پر گناہ کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ دھوکہ دے کر، نیکی کا لبادہ اوڑھ کر ہمیں دل میں فخر، غرور اور بدعت داخل کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے ہدایت اور حفاظت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اے میرے رب، میں تجھ سے شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ شیطان ہمیشہ انسان کو طاقت، دولت اور شہرت کا لالچ دے کر بہکاتا ہے، لیکن وہ صرف دھوکہ دیتا ہے۔ اصل طاقت ایمان، سچائی اور اللہ کی پناہ میں ہے۔ یہ واقعہ پاکستانی ایک عالم دین نے بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف شیطان کی چالاکیوں کو بے نقاب کرتا ہے، بلکہ اس میں عبرت، نصیحت اور اللہ کی قدرت کا واضح اظہار بھی ہے۔ لاہور کے ایک مشہور علاقے میں ایک مجید نامی شخص رہتا تھا۔ بظاہر وہ ایک روحانی پیر تھا۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے، مسائل کا حل مانگتے اور مجید پیسے لے کر تعویذ، بندش، محبت کے عمل اور جادو کرتا۔ اس کے پاس ایک مخصوص کمرہ تھا جو ہمیشہ بند رہتا، جہاں کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ وہیں وہ عمل کرتا اور اکثر رات کے وقت قریبی قبرستان جاتا تھا۔ اصل میں مجید شیطانوں کے ساتھ معاہدہ کر چکا تھا۔ ان کی مدد سے وہ لوگوں کی معلومات حاصل کرتا، ان کے ماضی کے راز بتاتا اور اس طرح ان پر رعب جماتا۔ لیکن اس کے بدلے وہ ان شیطانوں کو خون، گناہ اور اللہ کی نافرمانی پیش کرتا۔ وہ بے گناہ جانوروں کا خون بہاتا، بعض اوقات عورتوں کے کپڑے مانگ کر شیطانی عمل کرتا۔ اس کے ہاتھ میں بظاہر طاقت تھی، لیکن در حقیقت وہ شیطان کا غلام بن چکا تھا۔ کئی سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر اچانک ایک دن مجید کی طبیعت بگڑ گئی۔ وہ سوتے میں چیخنے لگا، جسم پر نیلے کالے نشان بننے لگے، کھانے سے نفرت ہو گئی، پانی پیتے ہی کے آ جاتی، اور سب سے خطرناک بات، اسے اپنے عمل سے نفرت ہونے لگی، مگر چھوڑ نہیں پا رہا تھا۔ وہ خود کہتا تھا، جب میں سونے لگتا ہوں، ایک بھیانک چہرہ مجھے گلے سے پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے، ہم نے تجھے طاقت دی، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس کے ساتھ ہی اسے خواب میں بار بار ایک بزرگ نظر آنے لگے جو کہتے تھے، مجید، اللہ کو یاد کرو،
ورنہ فنا ہو جائے گا۔ شیطان تیرا خیر خواہ نہیں، وہ صرف تیرا دشمن ہے۔ ایک رات وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ زور سے بند ہوا۔ اندر ہر طرف خون کے نشانات بننے لگے۔ وہ چیخا، یا اللہ اگر تو ہے تو مجھے بچا لے۔ اسی لمحے دل کی گہرائی سے اس نے سچی توبہ کی۔ اگلی صبح وہ سیدھا جامع مسجد کے امام کے پاس گیا، رو رو کر سب کچھ بیان کیا۔ امام صاحب نے فوراً اسے کلمہ پڑھوایا، قرآن دیا اور کہا، شیطان کے ساتھ معاہدہ ٹوٹ چکا، اب وہ تم پر حملہ کرے گا، مگر ڈرنا مت، تم اللہ کی پناہ میں ہو۔ اگلے کئی دن مجید کے لیے دشوار تھے۔ وہ ہر رات عجیب خواب دیکھتا، کوئی اس کا گلا دباتا، کچھ چیختے، کچھ سائے کمرے میں آتے، لیکن اس نے ہار نہ مانی۔ روزانہ سورہ البقرہ کی تلاوت کرتا، اذان دیتا، نماز باقاعدگی سے پڑھتا، صدقہ دینا شروع کیا۔ دھیرے دھیرے اس پر چھائے سائے ہٹنے لگے، کمرے سے بدبو ختم ہوئی، خواب نارمل ہو گئے، جسمانی زخم بھرنے لگے۔ اب وہی مجید لوگوں کو بتاتا ہے، میں نے شیطان کو دیکھا ہے، وہ بظاہر تمہیں طاقت، دولت، شہرت دیتا ہے، لیکن بدلے میں تمہاری روح، ایمان اور سکون چھین لیتا ہے۔ جادو ایک زہر ہے جو پہلے دوسروں کو مارتا ہے اور آخر کار خود جادوگر کو نگل جاتا ہے۔